قرآن کریم کے تعارف کے تعلق سے پیش خدمت ہے، چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ درس قرآن کا جو سیشن ہے آج اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، سب سے پہلے اس کی اہمیت پر تھوڑی گفتگو ہو جانی چاہیے۔ قرآن کیا چیز ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم دراصل اللہ کا بھیجا ہوا کلام، اللہ کی کتاب۔ کیا مطلب ہے اللہ کے کلام ہونے کا؟ یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یعنی براہ راست اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اندر ہم سے مخاطب ہے۔ یعنی جو بھی باتیں قرآن کے اندر کہی جاتی ہیں، جو احکام اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، جو راستہ اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اس پر ہمارا یقین اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ لفظ قرآن اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے، چونکہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کو تو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کبھی نہ پڑھی گئی ہے، نہ کبھی پڑھی جائے گی۔ یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں، آپ جتنی زیادہ اس کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر لطف بڑھتا جائے گا، اور قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے آپ کو کبھی بورنگ محسوس نہیں ہوگی، کبھی آپ کو گراں نہیں گزرے گا۔ ایک کتاب نارمل، یعنی ایک عام کتاب آپ پڑھیں تو اس کو ایک بار پڑھ لیں، دو بار پڑھ لیں، تین بار پڑھ لیں، چار بار پڑھ لیں، لیکن پانچویں بار یا چھٹی بار آپ کو خود گراں محسوس ہونے لگے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میں نے بار بار پڑھ رکھی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے سے آدمی کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو 70 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، اور دوسری دیگر صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمیں یہ سورہ فاتحہ روز ہی روز پڑھنی ہوتی ہے، یہ تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں، کبھی گراں نہیں گزرا ان کو پڑھتے ہوئے، بلکہ عجیب لطف محسوس ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں خوبصورت تلاوت ہوتی ہے، تو ہمارا دل لگتا ہے۔ حالانکہ وہی صورتیں ہم بار بار سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ جہری نمازوں میں سنتے ہیں، تو کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک خاص بات ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے یا قرآن کریم کو سننے والے کبھی گراں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی ایک خاصیت ہے، اور بھی بہت ساری قرآن کریم کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کے بہت سارے مقصد ہیں۔ قرآن کریم کو نازل فرمانے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کو پڑھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس قرآن کا راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو بتایا ہے، یعنی ہدایت کا راستہ اور سیدھا اور سچا راستہ۔ اگر کوئی شخص سچے راستے کی تلاش میں ہے، سیدھے راستے کا متلاشی ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کے سیدھے راستے پر چلوں، تو اس کے لیے قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سیدھے اور سچے راستے کی ہمیں تلاش ہے تو ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہی ہوگا۔ عام طور سے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے سے مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ہم نے پڑھ لی، تلاوت کر لی، قرآن کی صبح و شام ایک پارہ، ایک رکوع یا دو، جتنا بھی میسر ہوا ہم نے پڑھ لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس فضیلت حاصل ہو گئی۔ ہاں، یقیناً فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی اس کے اندر شک کی بات نہیں ہے، لیکن
قرآن کریم کو جتنا پڑھنا ضروری ہے، اس کی آیات پڑھنی ضروری ہے، اس کی صورتیں، اس کے پاروں کی تلاوت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھے، یعنی یہ سمجھے، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا بتایا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا زیادہ قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے تو قرآن کریم کو پڑھ کر کے ثواب حاصل ہو جائے گا، اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سیدھے اور سچے راستے پر چل پڑتے ہیں، یعنی اگر سمجھ کر کے قرآن کو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سچے اور سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو یہ زندگی کا مقصد ہے، اللہ رب العزت کو ہمیں پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اور ہماری زندگی کا مقصد، جو اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، یعنی اس طرح اللہ کی عبادت کریں کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم پہچاننے لگیں، ہم جاننے لگیں کہ اللہ کیسی ہستی ہے، اللہ کس ذات کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے۔ یہ تمام کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، یہ تمام کائنات، زمین کے اوپر جتنے بھی تمام چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اسی خالق اور مالک کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس آسمان کو دیکھ کر کے، اس زمین کو دیکھ کر کے، اس چاند اور سورج کی گردش کو دیکھ کر کے، تاروں کو دیکھ کر کے، اور اسی طرح پہاڑوں کو دیکھ کر کے، سمندر کو دیکھ کر کے، اور دنیا میں زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے جانور، زہریلے جانور، دھاڑنے پھاڑنے والے جانور، اسی طرح ہواؤں کا چلنا اور طوفانوں کا آنا اور بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کی معرفت سکھاتی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، اور قرآن کریم ہمیں دکھائے گا، بتائے گا، توجہ دلائے گا۔ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہوگی، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ہماری توجہ کھینچتا ہے اس طرف، اللہ کی معرفت کی طرف۔ یعنی قرآن بار بار ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ یعنی ہمیں قرآن کریم دعوت فکر اور غور دے رہا ہے، یعنی تمہیں غور کرنا چاہیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں جو اس دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر گردش کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں کون چلا رہا ہے، ان کا نظام، ان پرندوں کو ہواؤں میں کون اڑا رہا ہے، ان جانوروں کے منہ کے اندر زہر کون پیدا کر رہا ہے، ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ کون پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں غور و فکر کرنی ہوں گی، اور ان تمام ہی چیزوں سے ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی۔ اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، یعنی قرآن کریم کا جو ایک بہت بڑا موضوع ہے، جو قرآن کریم کو گھیرے ہوئے ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم تفسیر اب شروع کریں گے۔ تو ایک سیکنڈ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن میں ایک سورت آتی ہے، سورہ فاتحہ۔ اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، یعنی قرآن کریم اس سورت سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کے معنی شروع کرنے والی۔ تو یہ سورت چونکہ قرآن کریم کو شروع کر رہی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا گیا۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اگر یقین کے ساتھ ہم پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پئیں یا کسی مریض کے اوپر دم کر دیں
تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اور اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ دراصل فضیلتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہم دم بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر ایک شک پیدا ہوتا ہے اور ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں وہ ڈاؤٹ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ پورے طریقے سے ہم نہیں پڑھ پاتے یقین کے ساتھ، یقین میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اثر انداز نہیں ہو پاتا، ورنہ اس کا اثر اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس مختصر سے وقت میں تو سب کا بیان کرنا یہ بالکل ناممکن بات ہے، بہت مختصر وقت لیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسی سورت کا جز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت کا جز ہے، بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ الگ ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ترجمہ ہمیں آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، چونکہ ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ نماز ہی درست نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو معنی کے ساتھ یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم جب نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ اور ذہن اس کے معنی کی طرف کم جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم معنی اور اس کے مفہوم کی طرف توجہ کر کے نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ثواب بھی اس سے بڑھ جائے گا اور ہماری دلچسپی بھی نماز کے اندر بڑھے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو کم سے کم سورہ فاتحہ اور ان صورتوں کا ترجمہ آنا چاہیے جو عام طور سے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تقریباً دونوں کے معنی یکساں ہیں، ایک سے معنی ہے رحمان کے بھی اور رحیم کے بھی، رحم کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی تفسیر پہلے آپ سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ نے کی طرف سے ہم لوگوں کو عطا کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت زیادہ برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ سے کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اس کے اندر کوئی بھی کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو دوسری چیز اس کے اندر یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام، جو بھی کام اپنا شروع کریں، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ تمام باتیں عادتوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے، رحمان یعنی ایسا رب، ایسا اللہ جس کی رحمت پوری دنیا کے اوپر عام ہو، تمام کائنات کے اوپر عام ہو، چاہے اس کے فرما بردار ہوں یا اس کے نافرمان بندے ہوں، تمام کے تمام لوگوں پر جس کی رحمت ہو اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کے اوپر ہے، چاہے وہ اس کے فرما بردار ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، یا اس کے نافرمان ہوں، کافر لوگ ہوں، تمام لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے۔ اسی طرح تمام چیزیں اس دنیا کے اندر جو مہیا ہیں، انسان کے لیے میسر ہیں، وہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اس میں کافر اور مسلم کا، ایمان والے کا اور غیر ایمان والے کا کوئی فرق کسی طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو دنیا کے اندر تمام انسانوں کے اوپر ہے۔ رحیم ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت خاص ہو اپنے مومن بندوں کے لیے، یعنی اپنے فرما برداروں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، یعنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس آدمی نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تقوی اور نیکی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت خاص کا مستحق ہوگا۔ تو وہ جو رحمت خاص ہوگی، اس رحمت والے رب کو رحیم کہا جاتا ہے، یعنی جس کی رحمت
قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے خاص ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد اس کے معنی تعریف کے ہیں، للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو عالمین، یہ پلورل ہے عالم کا، یعنی عالم کے معنی دنیا، اور عالمین کے معنی بہت ساری دنیا، بہت سارے عالم، بہت سارے جہان۔ تو اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک، پالنے والا ہے۔ تو اس میں جو تعریف کی جا رہی ہے، دراصل سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو ہم لوگوں کو دی گئی ہے، دعا کرنے کا ایک طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، چونکہ جس سے ہمیں دعا کرنی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کی تعریف کریں۔ اس کی تعریف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے اندر اللہ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں الحمدللہ اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کے اندر فرق سمجھیے آپ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ صرف اسی کے لیے ہے، اس کا ترجمہ یہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، صرف اسی اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جتنے بھی تعریفوں کے کام کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی، جہاں بھی کوئی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، جن کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی اچھے کاریگر نے اچھا کوئی مکان تیار کیا اور خوبصورت مکان ہے، بہت شاندار ہے، ہر آدمی دیکھ کر کے اس کی تعریف کر رہا ہے، تو دراصل وہ تعریف اس آدمی کی نہیں ہے، بلکہ تعریف اس کی ہے جس نے اس کو دماغ دیا ہے اور جس نے اس کو ہمت دی ہے، جس نے اس کو وہ صلاحیت اور وہ قابلیت عطا فرمائی ہے کہ جس کو استعمال کر کے اس نے وہ مکان تعمیر کیا ہے۔ تو اصل تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ اگر اللہ اس کے ذہن میں وہ صلاحیت پیدا نہ کرتا، وہ قابلیت اس کو نہ دیتا کہ جس سے اس نے وہ مکان تعمیر کیا ہے، تو بتائیں کہ پھر وہ کیسے خود کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ ہم جتنے بھی تعریف کے کام کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کو پہنچتی ہے، دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کھانا اچھا بنا رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو وہ جتنی تعریف ہم کھانے بنانے والے کی کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ دل کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا کریم رب ہے، اس کی کتنی تعریف ہمیں کرنی چاہیے کہ جو رب ہمیں وہ تمام کھانے میسر کر رہا ہے، جس کے ذریعے، جس کی طرف سے ہم تمام کو وہ کھانے میسر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم اللہ کے بارے میں اس تعلق سے سوچیں گے، اللہ کی تعریف کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ دل کے اندر شکر پیدا ہوگا، اور شکر جب دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے دل کی کیفیت کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ اللہ کے شکریہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پوری باڈی کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اللہ کا اصل شکریہ۔ ہم لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ تیرا شکر ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں زبان سے بھی کہیں، لیکن دل سے اس کے اوپر یقین رکھ کر کے آپ یہ سمجھیں، یہ کوشش کریں کہ ہماری ہر عضو سے، ہمارے جسم کے ہر عضو سے اللہ کا شکر نکلے۔ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذہن میں جو بھی ہم کام کریں، اس کام کو کرتے وقت اللہ کا شکریہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اصل شکریہ یہی ہے اللہ کا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 3 آیتوں کے اندر اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، اس کے بعد انسان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، یہ تمام معنی ہوتے ہیں رب کے۔ تو واقعی ہم دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہی تمام انسانوں کو پال رہے ہیں، یعنی اگر محنت کر کے ہم کما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے آ رہا ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہی اس کے مستحق ہیں، اصل تعریف کے اور شکریہ کے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں پالنے والے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی محنت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ محنتیں ان کی رائے گاہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ بہرحال حقیقت تو یہی ہے، ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ اپنے ان اصول کے مطابق انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کے اصول یہ ہیں کہ جو بندہ محنت کرے گا وہ پائے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا، اس لیے محنت تو ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ آگے الرحمن الرحیم، یہ وہی دو صفات بیان فرمائی ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئی ہیں، ان کی تفصیل ابھی بیان کی جا چکی ہے۔ یعنی رحمان انتہائی رحم کرنے والا، رحیم بے انتہا رحم کرنے والا، الرحمن بہت مہربان، شفقت کرنے والا جو اپنے بندوں پر مہربان ہو، اور رحیم بے انتہا رحم کرنے والا جو قیامت کے دن جس کی رحمت اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے خاص ہوگی۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یوم الدین سے مراد ہے قیامت کا دن، یعنی جس دن ہر انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس کو جزا کا دن کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہونا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرنا ہے۔ اچھے عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جا کر کے قیامت کے دن اس کا بدلہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر اس دنیا میں رہ کر کے نافرمانیاں کی ہوں گی، گناہوں میں ہماری زندگیاں گزری ہوں گی، تو جیسی زندگی گزری ہوگی اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ ہم آج غور کریں ہماری زندگی کس نہج پر ہے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ ہم کوشش تو کم سے کم کر سکتے ہیں، جتنی کوشش ہم سے ہو سکے ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزرے۔ تو کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہاں اللہ ہی مالک ہوگا، اللہ کو پورا حق ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، وہ اللہ ہی کو حق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں دنیا کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں، سارے نامہ اعمال میں محفوظ ہوں گے، لہٰذا جیسے عمل ہوں گے اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت تو اس دنیا کے اندر بھی مالک ہے، پھر یہ خاص کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ناقص ملکیتیں ہم لوگوں کو یعنی انسانوں کو دے رکھی ہیں۔ کسی کو کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو کسی ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا، کسی کو کسی جگہ کی ملکیت عطا فرما دی، حکومت دے دی۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے عارضی حکومتیں، عارضی ملکیت اس دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ہی مالک ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ذرا سی چیز کا بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، اور انسان قیامت کے دن بہت زیادہ اللہ کا محتاج ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کی شہنشاہی نہیں چلے گی، کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، اللہ ہی مالک ہوگا۔ لمن الملک اليوم، یہ اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، تو آواز کسی کی نہیں نکلے گی۔ اس وقت سب خاموش ہوئے پڑے رہیں گے، بالکل خاموش رہیں گے، جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم کہ آج بتاؤ کون بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو تکبر اور گھمنڈ میں زندگی گزارا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی، کوئی دم نہیں بھرے گا اپنی حکومت کا اور اپنی ملکیت کا۔ پھر اللہ ہی کی طرف سے
غیب سے ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کہ آج تو اسی اللہ کی ملکیت اور بادشاہت ہے، آج وہی اللہ بادشاہ ہے جو ایک صرف اور صرف تنہا ہے، واحد اکیلا، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور قہار زبردست ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ جب یہ آواز آئے گی اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کا دن، جس دن ہم سب کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، وہ ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ ہی کی ملکیت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اب یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے دعا کا پہلو شروع ہوتا ہے، یعنی یہ 3 آیتوں کے اندر تو اللہ رب العزت نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے بیان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم اب یہ بندوں کی طرف نسبت ہے اس آیت کی، کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرا پہلو اس آیت کا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ ہی سے چاہتے ہیں، یعنی ہمارے مددگار بھی آپ ہی ہیں اور ہمارے معبود بھی آپ ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ سر اگر جھکے گا تو صرف آپ ہی کے سامنے جھکے گا، یعنی دعا کا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہوں، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری نظر کسی دوسرے پر نہ جائے، یعنی ہمارا سر کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکے، ہماری ضرورتیں، یعنی جو ضرورتیں آپ سے وابستہ ہوتی ہیں وہ ضرورتیں ہماری کسی دوسرے سے وابستہ نہ ہوں، یعنی ہمیں اگر مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں صرف اور صرف آپ ہی کی مدد کی ضرورت ہو، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آج کل بعض لوگ یہ سمجھتے کیا بلکہ جاتے بھی ہیں، دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسروں سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاروں پر جاتے ہیں اور درگاہوں پر جا کر کے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ بہت زیادہ ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو تنزلی کی طرف لے جانے والا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آج دوسروں کے سامنے جا کر کے، جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جو خود محتاجگی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے اس طرح کی مدد طلب کرتے ہیں جو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی کریں اور مدد بھی صرف اور صرف اسی سے طلب کریں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے اور سچے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ سیدھا اور سچا راستہ، یعنی اس آیت کے اندر یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے بتائے بغیر، آپ کی ہدایت کے بغیر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ کون سا راستہ؟ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہمیں چلا دیجئے کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قرآن کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین یعنی نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگ یعنی جو ہمارے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے اور اب تک جتنے ولی اولیاء گزرے ہیں ان تمام کو ہم یہ صالحین میں شمار کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ اور ان سے اوپر شہداء کا راستہ، ان سے اوپر صدیقین کا راستہ، ان سے اوپر نبیوں کا راستہ، ان چار طرح کے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہی راستہ ہے جس کی ہمیں تلاش رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا دیجئے جس راستے پر تیرے وہ بندے چلا کرتے تھے، یعنی سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوشش جب ہم کرتے ہیں، اصل میں ایک بڑی کمزوری ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم سیدھے راستے کے متلاشی تو ہیں، ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم چل نہیں پاتے۔ اٹھ کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں، ہمارے اندر استقامت پیدا نہیں ہو پاتی، ہم کسی بھی کام پر، کسی بھی عمل پر جم نہیں پاتے، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر جب چلنا شروع کر دیں تو اب اس کو پار کرنے کی کوشش کرنی ہے،
کسی حد تک کافی دور تک ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ جب ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر قرآن میں اس کا جواب دیا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہمارے اوپر؟ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارے سامنے مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان مشکلات سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، تم تھوڑی سی کوشش تو کیجئے۔ آپ کوشش اگر کریں گے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں لنہدینہم سبلنا، کہ ہم تمہارے سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے جو ہے وہ آسان کر دیں گے، تم کو سمجھا دیں گے اور تمہارے لیے تمام راستے آسان کر دیں گے۔ تو ہمیں کوشش بہرحال کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں جو نبیوں کا راستہ، جو صدیقین کا راستہ، جو اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ تھا، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں دل سے نفس سے، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایک تو شیطان اور ایک نفس، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آڑ بنتے ہیں۔ یعنی ہم کوشش کرتے ہیں تو کبھی شیطان ہمیں گرا دیتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کبھی نفس ہمیں گرا دیتا ہے۔ ان دونوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان سے مقابلہ کرنا تو آسان ہے، لیکن اپنے نفس سے مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، ہر انسان نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر کوئی کوشش کر لے، تھوڑی بہت جد و جہد کر لے، کوئی کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ نفس سے مقابلہ، نفس کی خواہشات کو دبانا، یہ انتہائی ضروری ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا راستہ میسر ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، تو ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، بہت ساری جائز خواہشات کو دبانا پڑے گا۔ یعنی صرف ناجائز خواہشات ہی نہیں بلکہ اپنے اندر کی کچھ جائز خواہشات کو بھی دبانا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مشروب دسترخوان پر رکھے ہوئے ہیں۔ اب دل چاہ رہا ہے کہ میں تمام چیزیں لوں، ہر چیز کھاؤں، لیکن اب جائز تو ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کھائیں یہ کھائیں، بلکہ اگر وہ تمام چیزیں جو دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں حلال چیزیں ہیں تو آپ کو ہر طرح سے اس کی اجازت ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن نفس کو مارنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے، نفس کو اگر ہمیں مارنا ہے، اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنا ہے اللہ کا، اور ایک درجہ اور مقام حاصل کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس وقت جائز خواہشات کو چھوڑنا ہوگا۔ یعنی دسترخوان پر رکھی ہوئی جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہے اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اس کو چھوڑیں گے، پھر آپ اس کی حلاوت خود دل کے اندر محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلتی، جب تک ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں نفس کو مارنے سے۔ جب ہم نفس کو ماریں گے، جائز خواہشات کو اپنی چھوڑیں گے، تو پھر ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر ہمیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دید دل وا کرے کوئی۔ یعنی اللہ کو دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آئے گا جن سے ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل کی آنکھیں کھلیں گی تو ہی اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں دل کی آنکھیں کھلتی ہیں نفس کو مارنے سے، نفس کی خواہشات کو دبانے سے۔ جائز خواہشات کو بھی دبائیں، ناجائز خواہشات کو چھوڑنا ہی ہے ہر حال میں، لیکن کبھی کبھی جائز خواہشات کو بھی دبانے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی چیز کو دل کر رہا ہے لیکن آپ اس کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، حالانکہ وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو، تو اسی کی دعا اس آیت کے اندر کی جا رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے کہ جس راستے پر ان لوگوں کو چلایا، جو ان لوگوں کا راستہ تھا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایک بہت بڑی مشہور قوم مانی جاتی ہے،
اور بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کی طرف سے بے شمار نبی بھیجے گئے بنی اسرائیل کے اندر۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا تھا، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ تمام قومیں وہ قومیں ہیں کہ جو اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوئی، اللہ کے غضب کی مستحق ہوئی، یہ ایسی قومیں ہیں۔ تو انہوں نے کیوں اللہ کے غضب کی مستحق ہوئی وہ قومیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ نہیں کیا، اپنی منمانی زندگی گزاری، نفس کے مطابق زندگی گزارتے چلے گئے، جو دل میں آیا اس پر عمل کر لیا، اور جس کو دل نہیں چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان کی طرف نازل کی جاتی تو وہ اس کتاب کے اندر سے چھانٹ کر کے احکام کو نکالا کرتے تھے، یعنی جو ان کی زندگی من کے مطابق کوئی حکم اگر زندگی کے تعلق سے ہوتا تو اس پر عمل کر لیا کرتے تھے، اور جو حکم اللہ کی طرف سے ان کی منمانی زندگی کے خلاف ہوا کرتا تھا، نفسانی خواہشات کے خلاف ہوا کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کے قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، اور قتل کیا بھی گیا بہت سارے نبیوں کو۔ تو کیوں؟ صرف اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنایا، کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے، اور پھر آخرکار اللہ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے عذاب دیا، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے، تاکہ ہم اللہ کے غضب کے مستحق نہ ہوں، ہم اس راستے پر نہ چلیں کہ جو اللہ کے ان غداروں کا راستہ، باغیوں کا راستہ تھا کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ پہلی آیت کے اندر تو کہا گیا کہ ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے کہ جو راستہ آپ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اور دوسری آیت کے اندر یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو گمراہی یہ دراصل اللہ کے غضب کا مستحق بناتی ہے انسان کو، یعنی کوئی بندہ اگر گمراہ ہو جائے، اگر سیدھے راستے سے ہٹ جائے، تو اس کی ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہونا ہی ہے۔ اس لیے گمراہی سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ ہم سے ہو جائے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہو، کوئی ایسا کام ہم سے سرزد ہو جائے، تو فوراً توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دیجیے گا جو راستہ آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، جس راستے پر آپ چاہتے ہیں، اور جو راستہ نبیوں کا راستہ ہے، جو نیک بندوں کا راستہ ہے، ہمیں بھی اسی راستے پر چلا دیجیے۔ یہ دعا ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ایک مرتبہ میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں، سبھی توجہ سے اس کو سن لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو ہم سبھی کو یاد رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، رحیم، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، یعنی ہمیں اس راستے پر چلا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، یعنی ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے گا۔
تو یہ ایک دعا ہے جس میں سیدھے راستے پر چلنے کی، سچے راستے کے پر آنے کی دعا کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک دعا ہے، اور پورا قرآن، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ یعنی انسان نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، اللہ نے پورا قرآن پیش کر دیا کہ لو اس کے مطابق زندگی گزار لو، سیدھے راستے پر چل جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔